میں ان ٹیچرز میں سے ہرگز نہیں ہوں جو صرف اپنے لیکچر سے مطلب رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی انٹینشنز اگر نہ بھی ہو تو اگنور کر دیتے ہیں۔ میں لیکچر کے دوران سب اسٹوڈنٹس کی اٹینشن چاہتا ہوں، ورنہ دوسری صورت میں پنش ضرور کرتا ہوں۔ آئندہ خیال رکھیے گا۔ ارتزا کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ حیا سر استباد میں ہلا کر بیٹھ گئی۔ ناؤ اسٹینڈ اپ مس حیا، میں نے بیٹھنے کو نہیں کہا، اب آپ باقی کا لیکچر کھڑی ہو کر سنیں گی۔ یہ کہہ کر ارتزا دوبارہ وائٹ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ حیا کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ دوبارہ سے کھڑی ہو گئی۔ کلاس ختم ہوتے ہی سیدھا کینٹین گئی۔ حمیرہ پلیز 2 چلڈ کوک لے کر آؤ، دماغ گھوم رہا ہے میرا۔ ٹیچر نہ ہوئے خدائی فوجدار ہو گئے ہمارے سر پر۔ ارے بھائی تنخواہ سے مطلب رکھو نا، کون اٹینشن ہے کون نہیں اس کا ٹھیکہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آدھے گھنٹے کھڑے رکھا مجھے حیا کو سلیمانس انڈسٹری کے مالک کی اکلوتی بیٹی کو۔ ہاؤ ڈیئر ہم۔ حیا کا غصے سے برا حال تھا۔ کول ڈاؤن حیا، غلطی تمہاری ہی ہے۔ حمیرہ نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اقرا بول پڑی، تم تو چپ ہی رہو حمیرہ، حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ سر تو کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہے۔ لڑکیوں کے سامنے بے عزتی کر کے رکھ دی۔ اقرا نے حیا کی غلط حمایت لیتے ہوئے اس کے غصے کو بھڑکایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم اقرا، ابھی یہ حیا کو ٹھیک سے جانتا نہیں ہے۔ کوک کا سپ لیتے ہوئے وہ تپ کر بولی تھی۔ حیا تپی ہوئی گھر پہنچی تھی جب اسے آیا یہ آرڈر ملا کہ اس نے اپنی والدہ کے ساتھ کسی قرآن خوانی میں جانا ہے جہاں بہت سے سفیروں کی بیویاں اور بڑے بڑے بزنس مین اور بیوروکریٹ کی بیویوں نے بھی مدعو ہونا ہے۔ اس لیے اس اوکیجن کے لحاظ سے جو ڈریس اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا وہ فل سلیو تھا اور دوپٹہ بھی لینا تھا۔ ڈریس دیکھ کر ہی حیا نے منہ بگاڑا تھا۔ بچپن سے کبھی فل سلیوز کے کپڑے نہیں پہنے تھے، اس لیے اسکول اور کالج یونیفارم تک کے بازو ہاف کوارٹر ہی رکھے تھے۔ تھی تو یہ ایک رسمی سی رسم لیکن جانا ضروری تھا، اس لیے سفید رنگ کا ڈریس پہن لیا، لیکن دوپٹہ سر پر ٹکنے کو تیار نہیں تھا۔ کافی دیر سے وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی، پھر اکتانے لگی، کیا مصیبت ہے یہ، بھلا مجھے لے جانے کی کیا ضرورت ہے ایسی جگہوں پر؟ قرآن کھولے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، یاد بھی نہیں ہے کہ پڑھتے کیسے ہیں۔ وہ جی بھر کر ٹچ ہو رہی تھی۔ آیا اسے بلانے کمرے میں آئی، وہ دوپٹے کی وجہ سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ آیا نے خود اس کا دوپٹہ پن اپ کیا۔ ایک تو پتہ نہیں موم کو مجھے لے جانے کی کیا ضرورت تھی، گھٹن ہو رہی ہے مجھے ان کپڑوں میں، تنگ گلا، فل سلیوز، اوپر سے اتنا بڑا دوپٹہ، او مائی گاڈ، وہ سچ ہوئی تھی۔ عورت کا اصل روپ تو یہی ہے بیٹا، آیا نے اس کے وائٹ سینڈل اس کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہا۔ پلیز آیا، اب آپ نہ شروع ہو جائیں، میں پہلے ہی بہت تنگ ہو رہی ہوں۔ اپنے سینڈل پہن کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ آیا نے گہری سانس لی اور حیا کا بکھرا کمرہ سمیٹنے لگی۔ قرآن خوانی کی شاید وہاں صرف رسم ہی نبھائی جا رہی تھی، سب کے لباس سفید تھے، حیا کی والدہ بھی سفید ساڑی میں ملبوس تھیں، ہلکے ہلکے میک اپ سب نے ہی کیے ہوئے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے مدارس سے یتیم بچیاں بلائی گئی تھیں، باقی خواتین تو بس باتوں میں ہی مصروف تھیں۔ بچیوں کو باہر پارک میں بٹھایا گیا تھا، گرمیوں کے دن تھے، 4 بجے بھی سورج کی تمازت سے وہ بچیاں پسینے پوچھتی ہوئی ہل ہل کر قرآن پڑھ رہی تھیں۔ ان کے سامنے سفید لمبا سا دسترخوان بچھایا تھا، لیکن وہاں اسٹیل کے جگ اور گلاس ہی موجود تھے اور جگوں میں سادہ پانی۔ گاڑی سے اتر کر حیا اور اس کی والدہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر کی جانب جانے لگیں۔ گاڑی میں فل اے سی چل رہا تھا، لیکن باہر لان سے لاؤنج تک کے فاصلے طے کرنے پر ہی چہرے پر پسینے آنے لگے تھے۔ اندر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اے سی کی ٹھنڈک کے سکون کا احساس دلایا تھا۔ میزبان خاتون بھی حیا کی والدہ کی طرح سوشل ورکر تھیں، گال کے ساتھ گال ملا کر ہیلو ہائے کیا، انہیں نرم صوفوں پر بٹھایا، کئی قسم کے جوس اور مشروبات سے تواسا شروع کیا جو وہاں موجود سب خواتین کو پیش کیے جا رہے تھے۔ وہاں خواتین کی باتیں بس فیشن اور پارٹیز تک ہی محدود تھیں۔ کافی لڑکیاں حیا کی ہم عمر تھیں، اس لیے حیا بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے ایک ملازم نے اندر آ کر بتایا کہ قرآن خوانی ہو چکی ہے۔ اس خاتون نے بس رسمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ 2 منٹ بعد یہ فریضہ بھی ادا ہو چکا تھا۔ پھر کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے گئے۔ وہاں موجود کھانے کی ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ریسٹورنٹ سے منگوائی گئی تھی، یہاں تک پانی بھی باہر کی کمپنی کا تھا۔ حیا کو یاد آیا کہ پرس وہ گاڑی میں بھول آئی ہے اور موبائل اسی میں ہے، اسی لیے ڈائننگ ہال سے نکل کر وہ باہر لان میں آ گئی جہاں یتیم بچیاں بیٹھی تھیں۔ کھانا وہاں بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن ایک بریانی کی دیگ منگوائی گئی تھی جس میں چکن نام کو نہیں تھا۔ سب کی پلیٹوں میں چاول اور آلو ہی نظر آ رہے تھے، لیکن سروں پر دوپٹے لیے وہ بچیاں بھی بڑے طریقے سے کھا رہی تھیں، چہروں سے پسینے بہہ رہے تھے۔ حیا نے ایک ناپسندیدہ نظر ان پر ڈالی اور گاڑی سے پرس لیا اور اندر چلی گئی۔ یہ جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، میں تو اسی بات کی قائل ہوں۔ میزبان خاتون نے ابرو اور ناک چڑھا کر گویا یہ کہتے ہوئے خود کو بہت سمجھدار سمجھا تھا۔ مسز انور، ٹھیک کہا آپ نے، ارے جن کو اللہ نے ہی کم دیا ہے ہمیں بھی انہیں ان کی حیثیت میں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہمارے سر پر آ بیٹھیں گے۔ حیا کی والدہ نے تائید کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔
حیا کی سوچ بھی ماں سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ نے ہی انہیں ایسا رکھا ہے، اور اگر ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے تو وہ ان کے آقا جی کی محنت کا نتیجہ ہے، جس پر اسی کا حق ہے، پھر غریبوں لاچاروں کو بھلا کیوں دیا جائے؟ مسز سلیمان، میں نے سنا ہے آپ نے دارالامان میں 10 لاکھ کا چیک دیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ کر دیا ہے؟ جوس پیتے ہوئے مسز انور نے کہا۔ میڈیا بھی وہاں موجود تھا، پھر سلیمان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، دینا ہی پڑا، آپ کو تو پتہ ہے اب تو کافی سیاسی پارٹیز میں اچھی جان پہچان ہو چکی ہے ہماری، میڈیا کو دیکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ نیوز چینل پر سلیمان نے کہہ کر چلوائی تھی، بڑے فخر سے بتایا جا رہا تھا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے، اس قسم کی باتیں وہاں بیٹھی سب خواتین کی زبان پر تھیں، دکھلاوا، فیشن، پارٹیز، دنیا اور دنیا کی رنگینیاں، جیسے ان سب پر ان اپر کلاس فیملیز کا ہی حق تھا۔ رات کے 11 بجے حیا کے گھر پر خاموشی کا راج ہوتا تھا۔ آغا جی کو صبح جلدی آفس جانا ہوتا تھا، اور روبینہ حیا کی والدہ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹی سے فرصت نہیں ہوتی تھی، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ حیا بھی عام دنوں میں جلدی ہی سو جاتی تھی، لیکن اگلے روز سنڈے تھا، چھٹی تھی، اس لیے حیا جاگ رہی تھی، اپنی دوستوں سے موبائل پر کانفرنس کال پر بات کر رہی تھی۔ حیا اب اقرا کی ٹرن ہے، ٹروتھ اینڈ ڈائر کی، لیکن دیکھو نا یہ کرنے کو تیار نہیں ہے، رامین نے کہا۔ حیا تم خود بتاؤ، یہ بھی کیا کوئی ڈائر ہوا کہ ہم لوگ شادی کی اوکیزن کے لیے تیار ہو کر رات کو کسی کی شادی کے فنکشن میں چلے جائیں، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر؟ اقرا نے وضاحت کی۔ حیا تو پہلے ہی ایسے کسی ایڈونچر کے لیے تیار تھی۔ ونڈرفل آئیڈیا اقرا، بڑا مزہ آئے گا، ابھی صرف 11 بجے ہیں اور شادی کے فنکشن لیٹ نائٹ ہی ہوتے ہیں، میں بس 10 منٹ میں تیار ہو کر تم لوگوں کو پک اپ کرنے آ رہی ہوں۔ حیا آر یو میڈ؟ اگر پکڑے گئے تو کتنی انسلٹ ہوگی یار، رامین گھبرائی تھی۔ میں کس لیے ہوں میری جان، جب حیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے دیٹس فائنل، میں آ رہی ہوں، تم لوگ تیار رہنا۔ یہ کہہ کر حیا نے فون رکھا اور شادی کے حساب سے ایک خوبصورت سی میکسی پہن کر تیار بھی ہو گئی، جس کا گلا آگے پیچھے سے خاصاً گہرا تھا۔ دوپٹہ لینے کی وہ عادی نہیں تھی، اس لیے بنا دوپٹے کی ہی وہ پورچ میں آئی، چوکی دار سے مین گیٹ کھولنے کو کہا۔ بی بی جی اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ چوکی دار نے اسے تیار شدہ دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے شادی پر جا رہی ہوں، دروازہ کھولو جلدی سے۔ حیا کا لہجہ سخت تھا، ملازمن سے وہ ایسے ہی سختی سے پیش آتی تھی۔ لیکن بی بی جی، صاحب اور بیگم صاحبہ، زیادہ سوال مت کیا کرو مجھ سے، ظاہر ہے میں ان سے اجازت لے چکی ہوں تبھی جا رہی ہوں، اس وقت وہ سو رہے ہیں، خبردار جو انہیں کال کر کے ڈسٹرب کیا تو دروازہ کھولو۔ بی بی میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ آپ کو لے جائیں، یوں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چوکی دار کو مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس پہر اکیلی جائے، اتنا وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کے والدین اس بات سے انجان ہیں۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، سمجھے؟ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں یہ تم مجھے سکھاؤ گے؟ دروازہ کھولو۔ حیا غصے سے بارہ لہجے سے بولی۔ چوکی دار نے دروازہ کھول دیا۔ حیا گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ رومی کم آن بیٹا، جلدی کرو، کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ ارتضیٰ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھے پر لائٹ براؤن کی شال پہنے بالکل تیار کھڑا تھا، اور رومی صاحب کی تیاریاں مکمل نہیں ہو رہی تھیں۔ بابا بس 20 منٹ، بالوں کو خوب سارا جیل لگا کر بالوں کو آگے سے کھڑا کر رہا تھا، جب ارتضیٰ نے اس کے کمرے میں آ کر اسے گھورنے لگا۔ لڑکیوں کو مات دیتی ہے تمہاری تیاری بھی، اب بالوں کو کیا حشر کر رہے ہو رومی؟ کہتے ہیں آج کل بہت ان ہے۔ مائے سویٹ بابا، یہ حشر نہیں ہے، آپ کو کیا پتا؟ رومان بالوں سے مطمئن ہو کر اب بلیک موزے جلدی سے پاؤں میں چڑھا رہا تھا، پینٹ شرٹ بھی بلیک ہی پہنی تھی۔ تمہارے چکر میں شادی گزر جائے گی، 11 بج چکے ہیں، ارتضیٰ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں بس آ رہا ہوں، رومان جلدی سے شوز پہنتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میرے ساتھ اترو، گھر کو ٹھیک سے لاک میں خود کروں گا، ارتضیٰ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ سامنے سے رومان اور ارتضیٰ کو دیکھ کر وہاج پائیں پھیلائے اس کی طرف تھا، اس سے گلے ملا، رومان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو رومی؟ رومان بدک کر پیچھے ہٹا۔ وہاج انکل میرے بال۔ رومان نے فوراً سے اپنے بالوں کو دوبارہ سیٹ کیا۔ وہاج کے ساتھ ارتضیٰ بھی ہنسنے لگا۔ او ہو چھوٹے میاں، تم تو بڑے شوقین مزاج نکلے بھائی، کیا لک ہے بالوں کا، ڈیشنگ لگ رہے ہو، وہاج نے جھک کر رومان سے کہا۔ بس کبھی خود پر غرور نہیں کیا، رومان نے اترا کر کہا تو وہاج کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اچھا بھائی اب اندر چلو۔ ارتضیٰ مجھے تو لگا تھا تم آؤ گے ہی نہیں۔ کیسے نہیں آتا، تمہارے بھائی کی شادی تھی، میں تو کب سے تیار تھا، بس یہ تمہارا بھتیجا نخرے باز ہے۔ اچھا ہے تم پر نہیں گیا رومی، وہ سامنے شہروز تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ وہاج نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ رومی نے دور سے ہاتھ ہلا کر شہواز کو متوجہ کیا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ چلو تم میرے ساتھ، وہاج اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ لائن سے بنے شادی ہال میں تینوں سہیلیاں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی تھیں کہ جائیں کس ہال میں، تینوں ہی بہت اچھے سے تیار تھیں، جیسے واقعی کسی فنکشن میں مدعو ہیں۔ پھر بالآخر حیا نے ہی اقرا اور رامین کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہال کے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے استقبالیہ پر کھڑی خواتین کے گلے لگیں۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ حیا یوں ملی جیسے برسوں کی شناسائی ہو، وہ خاتون اسے غور سے دیکھنے لگیں۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے مجھے نہیں پہچانا آپ نے، میں پہلے ذرا عائشہ سے مل لوں
پھر آپ کو بھی اپنا تعارف کرواتی ہوں۔ حال کے باہر وہ دولہا دلہن کا نام پڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ خاتون سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اندر چلی گئی۔ رخ اس کا دلہن کی طرف تھا۔ اقرا اور رامین بھی حیا کی تلقین پر چلنے لگیں۔ خاتون کی نظر انہی پر تھی۔ شادی ہال ایک ہی تھا اور مکس گیدرنگ تھی۔ جب تک حیا دلہن کے پاس پہنچی، ارتضیٰ بھی وہاج کے ساتھ وہیں اسٹیج پر اس کے چھوٹے بھائی سے بغل گیر ہوتے ہوئے مبارکباد دے رہا تھا۔ ہائے، کیسی ہو دلہن؟ پتہ مجھے کتنا شوق ہے دلہن بننے کا۔ دور سے تو تم ٹھیک سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حیا کی کراری آواز پر دلہن کے ساتھ ساتھ دولہا اور وہاج کے ساتھ ارتضیٰ